لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب مرکز عشق پر آپ اور میں سارے جمع ہیں اور اس مرکز عشق پر جمع ہیں جس کے بارے میں مصور پاکستان حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے کہ شاہ جی اسی گلہ ہی کردے رہ گئے ترخانہ دا منڈا بازی لے گئے ہم اس جگہ پر جمع ہیں اور خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے وہ انہی غازیان اسلام کے لیے ہے انہی عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہے
میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو اپنے ہتھیاروں سے میرے دین کے لیے قتال کریں گے، جہاد کریں گے، قیامت والے دن وہ اس حال میں میدان محشر میں آئیں گے کہ انہوں نے اپنے وہ ہتھیار جن سے انہوں نے قتال کیا، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جنگ لڑی، جہاد کیا، قتال کیا، وہ برہنہ کر کے، ننگے کر کے اپنے موڈوں پر رکھے ہوں گے، ایسے کندھوں پر، ایسے کر کے کندھوں پر رکھے ہوں گے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آئیں گے نا ایسے کر کے، تو سامنے اولوالعزم انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ وہ انبیاء سے عرض کریں گے کہ جناب کلیم اللہ، جناب نجی اللہ، جناب مسیح اللہ، جناب صفی اللہ، جناب خلیل اللہ، جناب ذبیح اللہ، کریں گے جناب آپ بھی آج ہمیں رستہ دے، ہم نے حضور تک جانا ہے۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء بھی اولوالعزم ان کو رستہ دیں گے کہ جائیں جی جائیں، آپ جائیں پہلے حضور کی بارگاہ میں۔ اور وہ آئیں گے کس شان سے؟ میرے آقا نے فرمایا انہوں نے اپنے ہتھیار ننگے کر کے اپنے قدموں اور جناب کندھوں پر رکھے ہوں گے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ غازی علم الدین نے وہ خنجر ایسے نیام سے نکال کر اپنے کندھے پر ایسے رکھا ہوگا۔ ممتاز قادری نے اپنی SMG یہاں رکھی ہوگی۔ غازی عامر عبد الرحمن نے اپنا خنجر یہاں رکھا ہوگا اور حضور کی طرف چل رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے کر کے کندھے پر رکھ کر اور میدان محشر میں چلیں گے۔ ایویں تیرے اقبال نے گپ تھوڑی پاڑی، انہوں نے کہا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آج ہلیو عرض کی تھی یا موسیٰ تسی تو اتنے اولوالعزم نبی ہو، ایتھے کتھے میری اسکال کوٹری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم الدین میں حضور دی کچہری جدو بھی جانا، جدو تا تو راجپال ماریا کہ حضور اپنی کچہری بار بار فرما دے میرا علم الدین، میرا علم الدین، میرا علم الدین۔ میں کیا میں ویکھ کے تاما کیڑا علم الدین ہے جنہا ذکر حضور دی کچہری میں بار بار ہو رہا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے میں تیرے صرف بیکھڑ واسطے آیا ہوں کیڑا علم الدین ہے جس دا ذکر بار بار حضور دی کچہری میں ہو رہا ہے۔ اور ایک صاحب کشف آدمی سن، ایک کتاب رائے محمد کمال نے لکھا، اور بڑی مزے دی گل ہے کہ تانوں پتا کہ جویں جویں زمانہ جدید ہو رہا ایویں میں فتنے بھی جدید ہو رہے ہیں، اور آج یہ فتنے اٹھتے ہیں کہنے جی کہ غازی علم الدین نے معافی مانگی تھی اور کہا تھا میں نے قتل نہیں کیا۔ میں کہا تو بکواس کرتا اس واسطے کہ سب بڑی سیدھی اوتھے تو تسا جھوٹ مار لیا، لیکن اللہ دی شان دیکھو تہاڈیاں ساریاں پابندیاں کے باوجود ممتاز قادری دی آج بھی ویڈیو موجود ہے کہ نہ میں نے معافی کی جناب کاغذ پر دستخط کیے ہیں، نہ کروں گا اور نہ ممتاز قادری کبھی کر سکتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، ایک تاریخ مسخ کرنے لا تا پتر اینجنی نے غیر مکنا تو ساتھی سمجھے آپ غازی مک جان عادت ہو گئی۔ سال بعد ہندوہ نے پھر سٹیج لایا ایتے لاہور کے اندر آنا کری جانا کہ مسلح کی سمجھا کہ اسی راجپال میں مارے آتے اسی کتاب نہیں چھاپاں گے، اسی کتاب پھر چھاپاں گے، اسی کتاب پھر چھاپاں گے۔ اے انہوں گندی کہتا کتاب دوبارہ جس پہ جناب راجپال قتل ہوئے اسی وہ کتاب دوبارہ چھاپی تے پھر جناب یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ نہ حافظ، نہ قاری، نہ مولوی، نہ پیر، نہ شیخ، نہ علامہ، نہ فہمہ، کچھ بھی نہیں۔ ایک سادہ جب بابا ان دھوتی بنی ہوئی ہے بزرگاں دی طرح، بالکل دھوتی بندی ہوئی تھے جناب این کر کے ہزارہ دے مجمع نو چیر دیا ہویا، انہوں نے سٹیج تے چڑھ گیا، انہیں این کر کے میک کھولیا، انہیں کہا لالے ہو تسی کی کہندے ہو کتاب چھاپاں گے؟ انہیں کہا چھاپو پترو، اسا علم الدین دفن کیتا جس خنجر نہ ماریا وہ باہر رکھ کے گیا۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ کہنے نہیں غازی صاحب نے میں کیا اٹھے تھا، علامہ اقبال بھی آ گئے اور علامہ اقبال نے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بڑھائی۔ علم الدین کہ آج صرف ڈیفنس پلاٹ بن دیں بس،
ہاں بڑا فرق ہے. وہ تو تھے آبا تمہارے بتاؤ تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ کرے منتظر فردا ہو, آئے شاخ گئے وعدہ فردا لے کر, اب ڈھونڈنے چراغ رخ زیبا لے کر. غازی الدین دے واسطے علامہ محمد اقبال نے جناب غازی الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی اور قائد اعظم نے کیا بھئی تم ہی اس کے جناب فنڈ دے. جدو قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے علامہ اقبال نے کہنا بھی اس ڈیفنس کمیٹی واسطے فنڈ چاہیے, علامہ اقبال دے سکین تے قائد اعظم نے اپنی چیک بک اگے رکھ دی, خالی چیک اگے رکھ دیتا. انہیں کہا تو کیسے اور کام واسطے مانگدا تھا, میں سوچ سمجھ کے دیندا, اے عاشق رسول واسطے مانگے, جتنے تو لکھے گا اتنا میں دے گا. کیونکہ محمد علی جناح جاندہ سی کہ گل عاشقہ تے آگئے, اور جاندہ سی کہ علامہ اقبال بھی کتنا بڑا عاشق ہے, اور جس تے بارے گل کر رہا ہو کتنا بڑا عاشق ہے. اور تاریخ نو مسخ کرنگے جناب آنے کیا میں کہا جلیا تاریخ جائے لکھا ہویا تسی جناب جتنے مرضی انگریزی پرچے چھاپو, اور جناب کہا وہ فلاں جناب کوٹاں دے فیصلے, فلاں کوٹاں دے فیصلے. میں کہا ساڑھے کو آج بھی وہ تھدے موجود ہیں جڑے ایسا جناب قرآن اور حدیث تے انہاں ججن دے سامنے پیش کیتے. آجے کہنے دے اسلامی جمہوریہ پاکستان, ادھو تا اسلامی جمہوریہ پاکستان دا آجے تصور ہی کوئی نہیں سی, آجے پاکستان بڑے نہیں سی 1929 تے ادھو انگریز بیٹھا سی, تو انہاں تا وہی دکھنا سی نا جدو پاکستان بن گیا اسی انہاں دے سامنے سارا کچھ ساڑھے ججن نے پیش کیتا تے ہستے سن اگو کہ قرآن کی ہوندہ حدیث کی ہوندہ. میں کہا جڑے ہن ہستے سن انہاں انگریز دور چاہی لکھنا سی نا کہ نے معافی منگی, بلکہ جناب قائد اعظم نے کیا کہ تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں ہوش نہیں سا اور جناب اسی تینوں بری کرا لیں گے. انہوں نے کہا جناب محمد علی جناح صاحب تسی کی گل کر دے ہو, میں زندگی چکو دن تا ہوش میں چاہیا جدو میں مستاق رسول ہوں بس. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور علامہ اقبال سانو پہلے دس گیا کہنا یورپ زدہ کو اسی نہیں جو آگے پوچھنا, اقبال کس کو پڑھنا کہنا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگنا, ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ. اقبال کہنا ہے انہوں کی پتا ہوئے جنہ دین سامنے نہ اسلام دا رکھا آیا لیکن بنیادہ دے وچ خشت کلیسا ہوئے, بنیادہ وچ آؤ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل اور خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. اقبال کہنا ہے یورپ زدہ نو کی پتا ہوئے کہ علم تو کی پتا ہو کہ جناب غازی ممتاز حسین کون ہے, تے انہوں کی پتا ہوئے کہ جناب قائد ملت خادم حسین رضوی کون ہے. نبيا من صفى نبيا ومن صفى نبيا ومن صفى نبيا ومن صفى نبيا ومن صفى نبيا من صفى نبيا ومن صفى نبيا ومن صفى نبيا ومن صفى نبيا ومن صفى نبيا. ایک تاریخ ہمیشہ مسا کرنے لالی. غازی الدین نے جس خنجر دے دستے ہوتے ہاتھ رکھیا اس لکڑی دے ہوتے ساری عزتمی قربان. تے یار صدی بعد تقریباً 94 سال بعد 2 سال پہلے کٹ لو تے تقریباً 92 سال پڑھ دیں. 92 سال پہلے 80 کوٹ لاکھ پاچ بیٹھے ہوئیے تے غازی دے منن والی ہوئے تے چوکھڑ چون کے ہوتے جان والے ہوئیے تے ہیں جی غازی دے سر جناب دربار تے صدی بعد بھی سر جھکا کے کھڑن والی ہوئیے تے 80 ہوتے بیٹھ کے کہیے پٹ لو جو پٹنا جے تے غازی آنکھیں میں غازی دے اس سبیل وچ ایک چھوٹا بچہ ہوئے اور بالغ بھی نہ ہوئے, کم سن ہوئے اور باپ نہ لایا ہوئے, باپ تو بچھڑ کے گرفتار ہو جاوے اور ڈی ایس پی نے ہاتھ پکڑے ہوئے نے کہا ہون تو ختم نبوت دا نعرہ لایا تو میں تیرے منہ تے تھپڑ ماراں گا جو منہ بڑھا کے آکھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تے جڑا غازی منہ آکھرے ہوئے کہ من عاشق سر مستم ازدار میند شم او تختہ
دار تو ڈر کے آختے ہوئے گا کہ جناب میں نہیں آکھیا، میں نے کہا ایک تحریرہ ایک کتابہ اور کسے نو بکھا صدیاں بعد حضور دے غلام بلکہ غازی علم الدین دے منن والے اس دے پیروکار بھی یہ منن نو تیار نہیں کہ آکھیا جناب کی آکھیا وہ تے ساڈے قائد نو پوچھا کہ جناب تسی اتنی سخت گلاں کردے ہو، تسی جناب اتنی سخت گلاں کردیاں تے ہوسی تہاڈا کی پروگرام ہے؟ تے جناب ایتھے فائرنگ شروع کر دتی گڈی ہوتے پیچھوں تے فرمایا گڈی کھول کے دروازہ لتا ہاتھ نہ باہر کڈ کے انہوں نے کہا اتے کی چلانا میرا نام خادم حسین رضوی عدل جنہ دے پیو دادے دا پتہ نہیں ہو تاریخ لکھن آگئے، جنہ دے پیو دا پتہ نہیں ہو تاریخ لکھن آگئے۔ میں کہا چلیا تینو پتہ ہی نہیں کہ غازی علم کتاب لکھا بکھانا ساڑھا کام میں منانا ساڑھا کام نہیں، ہم منا سکتے ہیں جو حضور دا دین تخت ہوتے ہوئے، پھر ساڑھا بنانا بھی کم بڑھ جائے گا نا، پھر ذمہ داری ساڑھے کو رہے گی، پھر تاسی حضرت فاروق اعظم دی سنت ادا کرتے ہوئے مناواں گے۔ بچوں تو اولاد عبداللہ بن سبیغ دی ہیں، ہاں تو غازی علم الدین دے بارے گل کرتا غازی علم الدین ہے جی کہ جڑا کبے من عاشق سر مستم ازدار میندیشم پروانہ جاں بازم ازدار میندیشم۔ اور آخر چھ غازی صاحب نے گل مکا کہنا مردار بلا اشرا چون تخت شہیدان، انہوں نے کہا چلیا جڑیاں مشکلہ اور مسائبن وہ ساڑھے واسطے ہمیں جو شہنشاہ اپنے تخت ہوتے بیٹھے ہوئے چون تخت شہیدانم اللہ جو ہم عاشق ازدار میندیشم۔ انہوں نے کہا یہ نسل ہی نہیں، اے تا جناب پیروکار ہی نہیں جڑے جناب پھانسیاں تو ڈر جان، اے تا جناب پیروکار ہی نہیں، اے تا آج انہوں دا بس چلے کہہ دیں گے جناب حضرت مہانی بھی روندے ہوئے نکلے، صدر الدین حضرت بھی روندے ہوئے نکلے، فضل خیر آبادی بھی روندے ہوئے نکلے، انہوں دا بس نہیں چلتا نا۔ اے تا جناب پریشان اس گل تو ہن کہ جناب 3 مہینے اپنا پورا زور لا کے پھر پیش کرن لگے کہن جا کے کہن مولوی صاحب کی حال ہے، میں کہا ویکھدا نہیں کہ حال ہے۔ اگے نالوں میں کہا بڑا بہتر حال ہے، آج ایک گل ہی کوئی نہیں، غازی صاحب کی شان ہی براول برائے، غازی صاحب تو شان دے مالکن میاں والی جیل کوٹری چ بند ہون تے مولا کائنات آ جا، اے بابے نے خود لکھی انہوں نے کہا یکدم کوٹری جناب جڑا پہرے دار سی جڑا غازی علم الدین تے پترہ چلانے نا پرانے زمانے پترہ ہوندہ سی ثابت شاہ آج بھی چلدا جیدہ میں ثابت شاہ اس زمانے پترہ چلدا سی اتو گواز چلدی سی پوری جیلے تے بابا کہندا یکدم کوٹری روشنی آئی تے پھر اندھیرا رات مطالعہ چکی بھی بند سارا کچھ کہندا جدو میں جھات ماری تے علم الدین ہے ہی نہیں اندر کوٹری دے اندر کہندا غازی علم الدین کوئی نہیں کہندا جناب شور پہ گیا ٹلیاں بج گئیاں سارے آ گئے جناب سارے اسی لبن لگ پہ سارے نے جھات ماری باقی علم الدین کوئی نہیں سارا جناب ٹٹول ماریا جدو اسی دائیں بائیں ڈھونڈنا شروع کیا ابھی باہر کندھا ویکھو تے فصیلہ ویکھو جیل دیاں باقی ویکھو کدھر گیا علم الدین کہتے ہیں جدو واپس آئے تو غازی علم الدین اپنے مسلے ہوتے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اسی پوچھا غازی تو کدھر گیا سا انہوں نے کہا میں ایتے ہی سا کدھر نہیں ایتے ہی تے کہنے لگا سارے جدو چلے گئے نا تے میں غازی نو کہا غازی سچ سچ دس کدھر گیا سا تے غازی علم الدین نے کہا نہیں تینوں نہیں دسنا انہوں نے کہا غازی جس نام تے تو آیا نا اس نام دا واسطہ ہی میں نے دس کدھر گیا سا تے غازی علم الدین نے کہا شرط ہے کہ تاں دساں گا میں دنیا تو چلا جاؤں پھر تو گل دسنی پہلے نہیں دسنی اس واسطے کہ ہاں جی بر ممبر نہ تما گفت بردار تما گفت راز آشکارا ہو جائے گا نا بابا جی کہنے سن کہ حضرت طلحہ بن برا حضرت طلحہ بن برا چھوٹے طلحہ بن برا فرمانے سن کہ انہاں حضور دے ہاتھ پیر چومے اور حضور نے پوچھا کیوں چومے نہیں انہوں نے کہا تواڈے نال محبت ہے حضور نے فرمایا جا پھر پیو مار کیا اور ٹر پہ جب حضور نے واپس بلایا تے بابا جی فرمانے سن پھر طلحہ بن برا دنیا تو چلے گئے فرمانے سن یہ راز اسی دس نہیں سکتے کیوں چلے گئے عشق کی تاب اتنی ڈاڑی ایتا کی کہنے عشق بھی نہ کیا تاب جلی جائے تاب جلی او ہے ابن علی بس کائنات حضرت غازی علم الدین وہ آ گیا فرمایا ہونے مولا کائنات حسن میرے کوڑ تے میں نے چک کے حضور دی بارگاہ لے گیا فرمایا میں جب حضور دی بارگاہ گیا نا کہ حضور نے میرے چہرے تے پیار دیتا اس طرح کر کے ہاتھ پھیریا فرمایا غازی علم الدین تینو علی رہا کرا لیا ایک تا گل اے وے
کہ تو آزاد ہے، جا کے اپنی زندگی جی. انہوں نے کہا دوسری گل کی ہے، دوسری میرے آقا مولا نے فرمایا علم الدین دوسری ہے کہ تو ساڑھے نام تے قربان ہو جا. قیامت تک کوئی موزی ساڑھے بارے گل کرن لگے کہ اس کو خیال رہے کہ مسلمانہ دی ماما نے علم الدین جیسے جڑے پیدا کیتے، علم الدین جیسے نوجوان پیدا کیتے. غازی علم الدین نے ہاتھ چھوڑ کے جڑا حضور دی بارگاہ عرض کی تھی نا، کیا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشاں سے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور آج تسی ٹی وی تے سارا کچھ اداکارہ مر جائے، گلوکار مر جائے، جو دنیا جہان دا جو کچھ ہو جائے، رون کے جی بڑا ملت دا نقصان ہو گیا. تسی کسی ایک پاسے بھی نہیں سنو گے کہ آج جناب غازی اسلام، غازی ناموس رسالت، غازی علم الدین شہید دور سو رہا. اور میں نے ذاتی حیثیت نہ آج لاہوریہ نہ گلیا کہ غازی ہوئے علم الدین دے اس دور سے اس طرح ہو رہے ہوئے. نہیں ایچ یو سی والے کڑن بھائی، اے غازی علم الدین دور سے منا دے رہے ہیں، انہیں کی نہیں منایا. اسا اسمبلی ہال چوک سے بہ کے منایا بابا جی انہیں منایا، اسی فیض آباد جا کے منایا، ایک گل نہیں. لیکن ایس یو سی کیڑی ہے؟ یو سی 172 یو سی تے پی پی کیڑیاں چاروں پاسوں ساریاں پی پیاں. آئندہ غازی صاحب دور سے اس طرح نہیں ہونا چاہیے بھائی. ایک موت جو کہ صرف جناب کھاپیاں جو کہ جناب پاویں تے کھدا جو کہ نے لاری ہے، ایک کس مرض کی دواون انہوں نے جناب دنیا نو پتہ لگے کہ غازی علم الدین دور سے آیا بھائی. لاہور رنگ منایا جا رہا ہے کہ جناب باہر جڑا آ رہا ہے انہوں نے جناب ہاں جی فیسٹیول منائے جا رہے ہیں. اور لینو فیسٹیول نہ مناؤ، علم الدین مناؤ. ہاں علم الدین فیسٹیول تو سب منانا سی. قوم نو دسو ادھر وہ ملون گستاخیاں کرن، تسی ادھر قوم نو نچاؤ ٹپاؤ. تہاڈا تا کم سی قوم نو بچے نو بلا کے دس دے کہ اے علم الدین جے، اور بڑے ہو کے وہ کہندے کہ اسی بھی غازی علم الدین بڑھنا، اسی بھی ممتاز قادری بڑھنا. جے تسی نچا ٹپا رہے ہو تو پھر قوم کو توقع نہ رکھو کہ پھر تسی یہ توقع نہ رکھو کہ تہاڈی خاطر کوئی ملت دی خاطر کوئی پاکستان دی خاطر جان دے گا. جان کائنات جتوں نہ دی جا سکتی ہو حضور دا نام. بس ایسے تربیت کرنی چاہیے سی. ایسا جناب پورے پاکستان میں علم الدین فیسٹیول منایا جانا چاہیے سی اور قوم کو دسنا چاہیے سی کہ علم الدین کون سی، ترخانہ دا منڈا پہنچا کتنے تک. اور غازی علم الدین جدو غازی علم الدین دے جنازے دا اعلان ہویا، آج بھی انگریز دیو وارث، انگریز دیو جناب روحانی اولاد اور جسمانی اولاد آج بھی ساڑھے تے مسلط ہے. ادو بھی جناب انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ایسی مسلمان جناب غازی علم الدین دا جنازہ نہیں ہون دیاں گے. اور انہوں نے جناب غازی علم الدین تختہ دار لٹکا بارسن دے قبرستان وچ میاں والی دفن کر دیتا. اے تا پھر علامہ محمد اقبال کیا انہیں جناب اپنی شخصی ضمانت ہوتے غازی علم الدین دا جسد خاکی جدو لاہور لے آیا تے پھر جناب میانی صاحب تے جناب دفنان دی گل ہوئی تے جناب جدو پتہ لگیا ساری دنیا امڑ آئی غازی صاحب دے جنازے واسطے تے جناب فیصلہ ہویا کہ غازی صاحب دا جنازہ کون پڑھائے گا. انہاں کا سید دیدار علی شاہ پڑھائے گا. تے جناب جدو این لکھا دا مجمع تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بڑے سید جدو این کر کے جناب صفہ چیرتے ہویا جناب پہلی صفحے پہنچے نا این کر کے اکھا کھولیاں تے غش کھا کے دلے ڈگ پے تے جناب لوگاں پانی دے چھٹے مارے ہوش آئے. انہاں کا شاہ جی بڑھن شاید جناب دھکے لگن دی وجہ تے شاید حوث ہون دی وجہ نہ شاہ جی بے ہوش ہو گئے. شاہ جی یہ گل نہیں ہے، گل وچ ہو رہے. انہاں کا شاہ جی ہویا کوئی ہے؟ فرمایا میں پہلی صف وچ امام الانبیاء نو کھڑے ہوئے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور شاہ جی روندے جان اور نال کہن یا رسول اللہ ساری زندگی قرآن پڑھایا، ساری زندگی حدیث پڑھائی، ساری زندگی دین پڑھایا، سارا کچھ کیتا، سارا کچھ جناب دین دی خدمت کیتی، لیکن آج تو کدے دیدار نہیں کرایا. آج علم الدین دے جنازے میں برف سے نفیس کو تشریف لے آئے اے ہے گل. اور پھر جدو دفنا جناب سید دیدار جناب جماعت علی شاہ صاحب آ گئے. اے ہے
تاریخ دے پوچھنی ساڑھے کول لے دے کے نے تاریخ سے یہ یاد ہے اورنگزیب ظالم تھا جفا گشتہ ہندو کشتہ انہوں نے تاریخ تو یہی یاد ہے انہوں نے تاریخ انہوں کدی بھی نہیں دسنا آج اس کو لے کے تھلے تک کوئی ایک بندہ جہاد کی گل کر رہے ہو ایک صدا جناب کہنے رہا کہ تاریخ میں ہم نے یہ پڑھا جب ہلاکو خان بغداد کے اندر آ رہا تھا تو علماء مسواک کی جناب سائز ناپ رہے تھے مونچھوں میں سفید بال نکالنا ناپ رہے تھے میں کہا بکواس کرتے ہو آج بھی علماء ایسے کھڑے ہو کے اسی باہمیں علماء دے خادم سہی انہوں دے پابوش بردار سہی مشاہد دے خادم سہی انہوں دے پابوش بردار سہی سیدہ دے جناب نوکر سہی اسی ایسے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لاؤ میدان لاؤ غوری لاؤ شاہین لاؤ حطف ایسے ایسی کھڑے ہونے ہیں کہ تو ہنو ڈر لگتا تے وردیاں سانو پوا کے پہلی سامنے جائے گا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور ڈرتے ہو کس سے ڈرتے ہو طاقتیں تمہاری ہیں خدا ہمارا قرآن کہتا ہے تو انہوں ہو کی کیا اسی لڑتے کیوں نہیں اللہ دی راہ میں انہاں کمزوراں واسطے انہاں بچیاں واسطے انہاں بڑھیاں واسطے انہاں مائیاں واسطے انہاں عورتاں واسطے اور لڑتے کیوں نہیں تو انہوں ہو کی کیا اسی بھی پوچھتے ہوئے تو انہوں ہو کی کیا اپنی ذات واسطے تو تسی بڑے غیرت مند ہو وہ پورے جناب پوری دنیا میں ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل میں نے کہا وہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ تم ایک انسان کا قتل کس کو سمجھتے ہو ایک گستاخ کے قتل کو تم انسانیت کا قتل سمجھتے ہو فلسطین کے دودھ پیچھے بچے کا قتل تو قتل نہیں نا فلسطین کے جوان کا قتل تو قتل نہیں نا عراق کے جوان کا قتل تو قتل نہیں نا غزہ کے معصوم جناب چھوٹے بچوں کا محفوظ بچوں کا قتل تو قتل نہیں نا ان بیٹیوں کا قتل تو قتل نہیں نا ہسپتال میں مرنے والوں کا قتل تو قتل نہیں نا گستاخ کا قتل قتل ہے ابھی تک یہ ہے انگریز کی تعلیم میں نام لیتا ہوں یہ ہے انگریز کی تعلیم کے اثرات کل وہ کھڑا ہو کر ایک بچہ اس کو کہہ رہا تھا کہ جناب اقلیتوں کے مندروں کو اور جناب اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو آگ لگی تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا میں نے کہا یہ اقبال نے کہا تعلیم کی نظام میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملاحم تو چاہے جدھر پھر اور بچے تجھے جناب اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بات تو بالکل کر تو جناب چرچوں کے تحفظ کی بات بالکل کر لیکن تجھے چرچوں کی دیواریں تو نظر آئیں فلسطین اور جناب بیت المقدس کی خون سے رنگین دیواریں تجھے نظر اس لیے نہیں آئیں کہ تیری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا یورپ نے تیری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اس تعلیم نے اور اقبال کہتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر خدا کی قسم جب وہ کل کھڑا ہوا تھا اور کہتے ہیں لاہور کی بڑی یونیورسٹی سے میں نے کہا وہ مجھے خاک سے بھی نیچے نظر آیا کہ جس کو اقلیتوں کے جناب عیسائیوں کے چرچ کی دیواریں تو یاد رہی فلسطین اور بیت المقدس کے بچوں کے بہتے ہوئے خون کی ندیوں سے یاد رہی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک آج میں بربلا کہتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ کفر سے بعد میں ہے ان اداروں سے نکلنے والا مغربی پلوں سے ہے جن کو یورپ کی اس کو اتنا درد ہے اس کا کہ جناب چرچ کی دیواریں چلی اور جناب میں نے کہا بیت المقدس کا جناب مسجد اقصی کا صحن لہو لہو ہو گیا اور ٹکڑے اور چتڑے اڑ گئے اور جناب بمبوں سے گرا کر انہوں نے فاسفورس بم مار دیے تجھے وہ یاد نہیں اور تجھے اتنا یاد ہے کہ اس کا چرچ جلا میں نے کہا گلہ تیرے پر نہیں ہے گلہ ان لینوں پر ہے جنہوں نے تجھے یہ تعلیم پڑھائی اقبال کہتا ہے گلہ جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے کروں اسے بت گدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری میں نے کہا تیری شکل کسی بت خانے میں جا کر کھڑا کروں کہ یہ مسلمانوں کا بچہ ہے تو جناب بت بھی کھڑا ہو کر کہے کہ واہ واہ یورپ تیرے کمال پر کمال جائے تو نے ہنر کا کمال کر دیا تو نے اپنے برق طبی کا کمال کر دیا مسلمانوں کے بچوں سے وہ منہ سے وہ جو الفاظ نکلنے سے کہ لبیک یا اقصی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا غزہ آج اس کو درد ہو رہا ہے ایک چرچ کا میں نے کہا سن اگر تجھے چرچ کا درد ہے تو تجھ سے زیادہ درد ہمیں پھر بیت المقدس کا ہے بیت الاقصی کا ہے اگر یہ بات کھول لی گئی ہے تو لو سنو پھر ہمیں چرچ کا کوئی درد نہیں ہمیں بیت المقدس کا درد ہے ہمیں غزہ کا درد ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اور اس گندے نظام تعلیم سے اس گندی شعوری اور گندے
جدید اس طرح شعور تو اس کو کہہ نہیں سکتے، اس گندی اور گندی سوچ سے پال کر ان کو لا کر تم بیوروکریسی میں ڈالتے ہو، ان کو لا کر تم اسٹیبلشمنٹ میں ڈالتے ہو. یہ رکاوٹ ہے دین کے راستے میں. انہوں نے آج تک پاکستان کو برباد کیا. جو تعلیم جدید کے نام پر یہ وہ بچے تیار ہو رہے ہیں. ہم روتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام آتا کیوں نہیں، ہم روتے ہیں کہ پوری جناب ملت مسلمان ہے. یہ وہ خناس اور گندے انڈے ہیں جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ جناب کیا کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے گندے ہیں. یہ گندا انڈا ہے، یہ گندے انڈے ہیں جو اسلام کے لیے گھر میں پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن تم کرو پیدا، جتنا زور ہو سکتا ہے تم لگاؤ. ہاں اقبال کہتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. انشاءاللہ جب لبیک کا نعرہ لگے گا، حضور کے دین کا نعرہ لگے گا، تمہارے ذہنوں سے وہ گندی تعلیم پاک اس دن ہوگی انشاءاللہ. ہمارا کام ہے منوانا نہیں، لیکن منوانا بھی کام ہے حضور کے دین کا. وہ کب ہے؟ وہ عبداللہ بن سبیق ابس وتولى زبان ٹیڑھی کر کر کے پڑھتا تھا، ابس وتولى ہے جی. اور پھر حضرت فاروق اعظم نے بلا لیا، فرمایا آپ بیٹے کی مسئلہ کی نام تیرا؟ کہنے لگا عبداللہ سبیق. تو فرمایا میرا نام عبداللہ عمر ہے. ہاں ان کی مسئلہ ہونے کا جناب جیوے آئے نہیں کہندے یہ نہ جناب فلاں 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 فلاں، اور جناب کہنے لگا یہ جناب یہ حدیث یہ جناب قرآن یہ فلاں فلاں. انہیں جب آئے کی تھی نا حضرت فاروق اعظم نے کہا نہیں یہ دماغ ذرا زیادہ خراب ہو گیا. فرمایا جاؤ شاخ تازہ کھجور دی شاخ توڑ کے لے آؤ. لے آئے نا آپ نے انہوں اپنے ہاتھ نہ بڑھیا تو سارے نے کہا بھی چنگا بڑھو. جب انہوں نے جناب جسم دا ماس کاٹ گئے نا آپ نے فرمایا لے جاؤ پٹیاں کرو تو جب ٹھیک ہو جائے دوبارہ لے آؤ. تو انہیں ہاتھ جوڑ لانے کا جناب میرے ابے دی توبہ. ہاں جب اینڈ کر کے طبیعت فریش ہوئے گی نا تو پھر کہنے گے نہیں غازی علم الدین نے نہیں سیکھا. غازی علم الدین نے سیکھا سیدھے من عاشق سرمستم ازدار میں اندیش. اب اتنے کی دے رہے لیکن اس واسطے تاریخ فاروقی چاہیے. ہاں ضرب فاروقی چاہیے، درہ فاروقی دی لوڑ ہے، اور کسی دی لوڑ نہیں. اللہ دی قسم انہوں نے پتہ ہے حق کی ہے، انہوں نے پتہ ہے سچ کی ہے. ایک جان دیں کہ اے جھوٹے نہیں ہیں، ایک جان دیں جھوٹے نہیں ہیں، ایک جان دیں قرآن بھی کیے، ایک جان دیں حدیث بھی کیے. جھوٹی جھوٹی کر کے لوگوں نے پتہ نہیں، اے سارا کچھ انہوں نے پتہ، لیکن اور درہ فاروقی دی لوڑ ہے نا. ہاں حضور دے دین دے درہ دی لوڑ ہے. اور یہ سمجھ جان کے کیوں نہیں سمجھن گے. اور یار میں نے گل دسو تہاڈے بارے گلاں ہون سارا بارے گلاں ہون تے جناب کسی کو اجازت نہیں کہ وہ سوال کٹ کر دیتے جان اور جناب کر دیتے جان تے جناب فلسطین دے بارے کو گل کرنے والا نہیں. انہاں سارے جو کسی ایک نے سوال کیتا فلسطین دے بارے، کسی ایک نے سوال کیتا غزہ دے بارے، کسی ایک نے سوال کیتا پاکستان دے بارے. انہوں نے درد ہے یہودیاں دے وارث دا درد ہے، عمران دا درد ہے، یعنی ان دے بچے دا درد ہے، ان دے جناب منن والے دا درد ہے، اور درد ہے تقلیت دا درد ہے. میں نے کہا تانوں ایڈا پیار ہے تے پار کر جاؤ تے چلے جاؤ تسی. اے پاکستان محمد نبی دے غلاماں دی کچھار ہے. اور کتنا بڑا ظلم ہے یار. اسلام دا وارث ہی کوئی نہیں، اس واسطے کہ اسلام نو منن والے خود لمے پے ہوئے انہاں دے اگے. اے 9 مئی دا واقعہ ہویا، کسی نے اٹھ کے ایک نے بھی جمہوریت کے بارے گل کی تھی کہ یہ جمہوریت کے نقصانات ہیں، آج یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. کسی ایک نے جمہوریت کے بارے گل نہیں کی تھی 9 مئی میں جو کچھ ہویا. کسی ایک نے جمہوریت نو گال نہیں کڈی، کسی ٹی وی چینل تے بیٹھ کے جو جناب اس نظام نو گال نہیں کڈی. تے اس جناب کوئی واقعہ دنیا تے ہو جائے چل 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 تے تسی اسلام نو پہ جاندے ہو. تسی جناب معاہدہ نجران کر کے جھوٹا موٹا گھڑ کے تسی جناب اخباراں دے پہلے صفحے تے چھاپتے ہو کہ عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ نجران. میں نے کہا تم نے چھاپا وہ بھی جھوٹ تھا، لیکن ہم تمہیں سچ دیتے ہیں کہ بنو قریظہ کا انجام چھاپو اخبار کے پہلے صفحے پر تاکہ یہودیوں کو پتہ لگے کہ اسلام کا ان کا انجام کرے گا کیا. بس وہ تو لے میں کہ چھاپو نہ ہونا. بنو قریظہ دا فیصلہ حضرت نہیں آتا اسی دونوں کاٹ کے دینے بنو قریظ اور جناب ساڑھے تے باس کرنی نے جڑے اپنے پیو کنانے نے وہ لے آؤ اے چھاپو کہ اوہ یہودیوں باز آ جاؤ ورنہ اسی تو ہڈا انجام بنو قریظہ جیسا کر دیں گے. انجام
بنو قینوقاع جیسا کر دیں گے، تہاڈا انجام بنو نذیر جیسا کر دیں گے، باز آ جاؤ تہاڈا انجام سانو ساڈے آقا مولا دس کے کہن کہ بنو قریظہ دا انجام کیے اور کیے۔ حضور نے حضرت سعد بن معاذ کو کرایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تہاڈا فیصلہ نہیں مندے، سعد بن معاذ دا فیصلہ مندیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے آ کے کی کیا کہ یا رسول اللہ تہاڈا فیصلہ نہیں مندے، مینوں آ دین تے میرا فیصلہ سنو، انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان، انہاں دی عورتاں لوڈی بنا لیتی جان، انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان، انہاں دی جائیداداں ضبط کر دی جان۔ تے میرے آقا مسکرا پہ فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکا۔ اے لکھو نا اخباروں دے پہلے صفحے دے کہ جناب یہودیاں دا انجام اسلام کی کردا، اے لکھو۔ لیکن جناب اقبال کہندا بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی۔ اسی بھی کنا کو امیداں لائی بیٹھے ہیں، کنا کو لائی بیٹھے ہیں کہ جناب یہ جان گے اور انہاں نہیں جانا محمد عربی دے شعر تکڑے ہو۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بس ہاں بھئی تیار ہو؟ ایک سستی نہیں چلے گی بھئی کوئی آکے بھی میں گھر بیٹھ رہا ہوں گا یہ تو حاضری دے گیا تے میں نے سنن چاہیا کئی کہنے نا سی حاضری لوا کے تے جناب اینجے اسی اچھو چلے جاؤں گے تے جناب گھر بیٹھے ہی ساری حاضری میں کہا اینجے نہ کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیچھے رہ گئے کعب بن مالک ہلال بن امیہ اور جناب مرارہ بن ربیعہ اتنے پیچھے رہ گئے حضور ناراض ہو گئے میں نے دس کہ تو کہنا اسی فلسطین واسطے کرنا بیت المقدس واسطے کرنا چھڑ ایک تا کہہ سکاں گے نا یا رسول اللہ اسی کمزور سن ساڑھے کو اسلحہ نہیں سی ساڑھے کو حکومتہ نہیں سن طاقت نہیں سی لیکن جا کے دارالحکومت انہوں نے کن تک کھڑکا کے ایسا کہ اوے اٹھو محمد عربی دے دین دے جہاد کی گل کرو اوے اٹھو غزہ دی مدد واسطے اٹھو اوے فلسطین دی مدد واسطے اٹھو ایک کس دن واسطے گھوڑے رکھے نے ایک گھوڑے کھولو تے رب دی مدد آندی بھی تسی ویکھو کہ ہاتھ کھڑے کرو بھائی فلسطین جانا اور جناب اسلام آباد بھی جانا فیض آباد بھی ہاتھ سارے نہیں کھڑے ہوئے بھائی اے ہون کھڑے ہوئے پھر بھی ہاتھ کھڑے ہیں بہت سارے نہیں جانا دوسرا اسلام آباد جانا بھائی جانا کہ گل لے شادیاں یار میرے میں دس شادی کے نواں جوڑا پان لگے ایک باری سوچی صحیح کہ اونا بچے دا کی بن رہا اونا جناب بچیاں دا کی بن رہا اونا ماما دا کی بن رہا سارے کام ہوتے رہن گے اے یاد رکھی کہ مائی نے آکھیا سی یوسف خریدنا مقصد نہیں خریدانا نے یوسف نہ لکھانا مقصد ہاں تو آڈا نات آ جاوے ساڑا نات آ جاوے کیا سی ایرہ تو نکھڑ کے کھڑے ساں کیا سی حاضر ہاں اگر کسی انہوں نے بچے مار لیں تو ساڑھے بچے حاضر ہاں وہ تو بیت المقدس دے پڑوس سے مرن والے جو انہوں نے بچے قیمتی نہیں ہیں پھر ساڑھے بھی اسلام واسطے اتنے قیمتی نہیں اسلام تو ساڑھی جان بھی حاضر ہے ساڑھا مال بھی حاضر ہے ساڑھے بچے بھی حاضر ہیں لیکن یا اللہ سانو کوئی صلاح الدین ایوبی دسانی دے دے کوئی فاروق اعظم دسانی دے دے یا اللہ آج اس مبارک رات دے سکے غازی المدین دے عرف دے سکے کوئی فاروق اعظم دا جان نشین دے دے کوئی صلاح الدین ایوبی دا مننا نہ دے دے یا اللہ اگر اس قابل نہیں دے رہے ساڑھے مغزو تو تار کے حضور دا دین تخت تے لیا اسلام نو نشان ساتھ عطا فرما واخر دعوانا الحمدللہ